السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، صدق اللہ العظیم۔ گھروں میں ریسیور کے ذریعے سے سننے والے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج رمضان المبارک کا 26واں روزہ ہے۔ کچھ ہی دن باقی رہ گئے ہیں۔ اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو باقی دنوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آنے والی رات 27ویں رات ہے۔ بہت سے علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اگر شب قدر ہوتی ہے کسی رات میں تو 27ویں رات میں ہوتی ہے۔ تو آج کی رات میں ہمیں شب قدر کو بھی تلاش کرنا ہے، عبادتیں بھی کرنی ہیں۔ اور ہمارے درمیان یہ بات مشہور ہے کہ رمضان کا مہینہ مہمان تھا، آیا تھا، چلا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہم ہیں۔ اس لیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو ہر سال آتا رہے گا، اس کے آنے کی پوری گارنٹی موجود ہے، لیکن ہمارے ہر سال رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس لیے جتنے دن باقی ہیں اللہ سے دل سے دعا کر لے، اللہ ہم سب کو اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد علی ہے، جبریل امین نے بددعا فرمائی، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے اپنے اللہ کو راضی نہ کیا، اس نے اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگی۔ ہمارے نبی نے فرمایا آمین۔ لیکن میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، آج مجھے جس ٹاپک پر، جس موضوع پر بات کرنی ہے وہ بڑا اہم موضوع اور وہ بڑا اہم ٹاپک ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے احسانات کے بعد اور اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے بعد اگر ہم پر سب سے زیادہ کسی کے احسانات ہیں تو ہمارے ماں باپ کے احسانات ہیں۔ اور ماں باپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ ہر نعمت کا بدل موجود ہے۔ بیوی کا بدل موجود ہے، دوسری بیوی، بیٹے کا بدل موجود ہے، دوسرا بیٹا، بھائی کا بدل موجود ہے، دوسرا بھائی، لیکن ماں باپ ایک ایسی نعمت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے۔ اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی، جبریل امین نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے ماں باپ موجود ہیں اور وہ ان کی خدمت کر کے اپنے اوپر جنت کو واجب نہیں کر لیتا۔ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم نے ماں باپ کے مقام کو کیا مقام سمجھا ہے؟ ماں باپ کی کیا حیثیت ہمارے دلوں میں ہے؟ ماں باپ جیسی عظیم نعمت اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور یہ موضوع میں اس لیے چوز کر رہا ہوں، یہ موضوع کا انتخاب میں نے اس لیے کیا ہے کہ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ پاک بڑی بڑی مغفرت کی راتوں میں گنہگاروں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ جس نے ساری زندگی گناہ کیے ہو، جس نے ساری زندگی نافرمانیاں کی ہو، جس نے ساری زندگی اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہو، لیکن سچے دل سے معافی مانگ لے، اللہ میں نے زندگی گناہوں میں گزار دی، میں نے زندگی نافرمانیوں میں گزار دی، لیکن آج میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے ہاتھ اٹھا کر نیچے رکھنے میں دیر ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن ایسا آدمی، ایسا مرد، ایسی عورت جس نے اپنے باپ کو ستایا، جس نے اپنی ماں کو ستایا، فرمایا بڑی بڑی
راتوں میں بھی وہ مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے، یعنی بڑی بڑی راتوں میں بھی اس کی مغفرت ہوتی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم سب کو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل کرنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق و سعادت نصیب فرما دے۔ اور دنیا کی زندگی میں کوئی انسان بنتا ہے، اللہ پاک کسی انسان کو سنوارتا ہے، کسی انسان کو چمکاتا ہے، کسی انسان کو بلندیاں نصیب فرماتا ہے، وہ بھی ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ میں نے کل آپ کے سامنے ایک اللہ کے ولی کا ذکر کیا تھا، حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ان کی موت کا غم امت کے اندر سے نکلتا نہیں، میں خود اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں۔ 2 دن تک بس وہی بات دماغ میں تصور میں ہے، وہی حالات دماغ میں آ رہے ہیں۔ تو جب ایک آدمی کو اللہ پاک نے یہ شان نصیب فرمائی ہے کہ اس کے جانے کے بعد پوری دنیا رہ جاتی ہے، حضرت اقدس تو دنیا سے ہنستے ہوئے چلے گئے، لیکن آج دنیا ان کی یاد میں رو رہی ہے، دنیا ان کی یاد میں غم منا رہی ہے۔ اور اس بات سے مجھے یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی جماعت صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ جب ہم ایک عالم دین سے محبت کرتے ہیں تو اس کے غم میں، اس کی جدائی کا غم ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، اس کی جدائی کو ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے، تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کو کیسے برداشت کیا ہوگا؟ تو میں بات کیا کہنا چاہتا تھا، جب انسان چمکتا ہے، اللہ پاک انسان کو بڑے اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچاتا ہے، تو وہ بھی ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، بات کر رہا ہوں، یہ میرا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے۔ ہر انسان جتنے بھی اونچے مقام اور مرتبے تک پہنچتا ہے وہ اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں ہوتا، ماں باپ کی دعاؤں کا صدقہ ہے، لیکن ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر نہیں ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتلاؤں میرے بھائیوں اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے بڑھ کر کسی کا مقام نہیں ہو سکتا، بولو بے شک، اس لیے کہ ہمارے نبی کو اللہ پاک نے وہ شان نصیب فرمائی، آسمان کی طرف، چاند کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ڈوبے ہوئے سورج کی طرف انگلی کا اشارہ کیا، ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا، ارے برتن میں پانی کم تھا، اپنے انگلیاں پانی میں ڈال دی، اللہ پاک نے ہر انگلی سے پانی کے چشمے کو بہا دیا، اللہ پاک نے وہ عجیب و غریب شان نصیب فرمائی، اللہ پاک نے بڑا اونچا مقام و مرتبہ نصیب فرمایا، ارے درخت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، بے جان مخلوق نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، لیکن ایک مدینہ المنورہ میں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور عشاء کی نماز کا وقت ہو رہا ہے، صحابہ کرام مسجد نبوی میں موجود ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے کو پکڑ کر رو رہے ہیں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہے، آپ رو رہے ہیں۔ سچے عاشق رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں؟ عشاء کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، صحابہ کرام نماز کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھ کر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع ہو گئے اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی کیفیت یہ تھی، رونے کا انداز یہ تھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سے سخت صدمہ پہنچاؤ۔ اب صحابہ کرام نے پوچھا، میرے محبوب ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر ہنستے ہیں، ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی بھوک کو ختم کرتے ہیں، ہم تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنے غم کو پریشان کرتے ہیں، اپنے غم کو ختم کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو ختم کرتے ہیں، اور آج آپ کے چہرے پر رونا کیوں؟ آج آپ کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، میرے صحابہ کرام تمہیں نہیں معلوم آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ شہنشاہ کائنات، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو سجایا، جن کے صدقے میں اللہ نے پوری کائنات کو بنایا، وہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، میرے صحابہ کرام آج مجھے میری ماں یاد آ رہی ہے۔ اور ہمارے نبی نے عجیب بات بیان فرمائی، میرے صحابہ کرام کاش
میری ماں زندہ ہوتی، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اور ہمارے نبی نے اپنی زندگی کا ایک واقعہ سنایا۔ میرے صحابہ کرام سن لو، میری عمر 6 سال کی تھی۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی اور میری محترمہ مائیں اور بہنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے دکھ اٹھائے ہیں، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی باپ کا سایہ تو سر سے اٹھ چکا ہے، باپ کو تو دنیا میں دیکھا ہی نہیں ہے۔ 6 سال کی عمر ہے، ماں ایک سہارا بنی ہوئی ہے، اور ماں اپنے بیٹے کو دیکھ کر بڑی خوش ہو رہی ہے۔ اللہ پاک نے حسین و جمیل بیٹا نصیب فرمایا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کرام میری عمر تو 6 سال کی تھی، میں میری ماں کے ساتھ سفر میں تھا، سفر سے واپسی کے وقت پر میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ ساتھ میں ام ایمن بھی تھی، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی یعنی حضرت آمینہ کی خادمہ تھی، ام ایمن بھی تھی۔ اور واپسی پر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کا انتقال ہو گیا۔ ہمارے نبی فرماتے، میرے صحابہ کرام میری ماں کا انتقال سفر سے واپسی پر ہو گیا، میری عمر تو 6 سال کی تھی، مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا کہ موت زندگی کیا ہوتی ہے۔ کچھ دیر پہلے میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا، ہر چیز کو دنیا سے فنا ہونا ہے، ہر چیز کو دنیا سے ختم ہونا ہے، جیسا کہ اللہ قرآن کریم میں فرماتے، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ فرماتے دنیا میں پیدا ہونے والی ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے۔ تو حضرت آمینہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، بیٹے ہر چیز کو ختم ہو جانا ہے، ہر چیز کو مٹ جانا ہے، لیکن میرا نام قیامت تک باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے ایک ایسا پیارا اور ایک حسین بیٹا جنا ہے جس کی ایک شان ہونے والی ہے۔ اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، میرے صحابہ کرام میری ماں کا انتقال ہو گیا، سفر کے اندر میری ماں کو دفن کیا گیا، میری ماں کے لیے قبر کھودی گئی، اور لوگ قبر کھود کر قبر میں میری ماں کو رکھنے لگے اور میری ماں کے اوپر مٹی ڈالنے لگے، تو میں اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے مٹی نکال رہا تھا اور میں کہہ رہا تھا، تم میری ماں کو کیوں مٹی کے نیچے دبا رہے ہو، تم میری ماں پر کیوں مٹی ڈال رہے ہو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں کو قبر میں دفن کر دیا گیا اور میں اپنی ماں سے چمٹ گیا، اپنی ماں کی قبر سے چمٹ گیا، اور میں نے اپنی ماں کی قبر سے چمٹ کر کہا، ماں جب تک تو اندر سے باہر نہیں آئے گی تب تک میں بھی جانے والا نہیں۔ لیکن حضرت ام ایمن نے پکڑا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور حضرت ام ایمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے لیا۔ ہمارے نبی نے فرمایا، میرے صحابہ کرام میری عمر تو 6 سال کی تھی اور میری ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، میری ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، لیکن ہمارے نبی کیا فرماتے سنو، ہمارے نبی سے بڑھ کر شریعت کو جاننے والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کو ڈرنے والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی پہچان رکھنے والا کوئی ہے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، میرے صحابہ کرام آج میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے میری ماں یاد آتی ہے، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ ہمارے نبی کا فرمان سنو، ہمارے نبی کیا فرماتے، کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میرے صحابہ کرام میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میں نے سورہ فاتحہ کو شروع کر دیا ہوتا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ میں پڑھ رہا ہوتا۔ یہ نفل نماز نہیں، یہ فرض نماز کی بات ہے۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی اور میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے گھر سے آواز دیتی، بیٹا محمد۔ ہمارے نبی فرماتے، اللہ کی قسم نماز توڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں چلا جاتا۔ اور آج میں نوجوانوں سے پوچھتا ہوں، ہماری ماں ہمارے سامنے موجود ہے، اس کے باوجود ہم اپنی ماں کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں، ہم اپنے باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں؟ وہ دن بھول چکے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اپنے ماں باپ کو کوئی سخت بات کہتے ہیں، اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ فرماتے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ اور قرآن کریم کے دوسرے مقام پر فرمایا، انشکر لی ولی والدیک، جو اپنے ماں باپ کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے کم تکلیفیں اٹھائی ہیں، کم مصیبتیں جھیلی ہیں، ہماری زندگی
زندگی کو بنانے کے لیے بڑے دکھ درد سہے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اُفٍّ، اگر تمہارے ماں باپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں، اگرچہ بڑھاپے کی عمر میں کچھ دماغ کمزور ہوتا ہے، چڑیل پنا آ جاتا ہے، اس کے باوجود تم اپنے ماں باپ کو اف تک نہیں کہہ سکتے۔ اور آج کے جوان تو ماں باپ کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، ماں کو گھر سے نکالنے کی باتیں کرتے ہیں، باپ کا تو کوئی مقام ہی نہیں، باپ تو بیٹے کے سامنے کچھ بول ہی نہیں سکتا۔ مجھے کہتے ہیں مول صاحب મારા પપ્પાને કંઈ ખબર પડતી નથી, મારા પપ્પા સમજતા જ નથી। મેં કે તને અગવાનું મૂતવાનું નતું આવડતું, એ તો તારા પપ્પાએ શીખવાડ્યું છે ને તું આજ પપ્પાને શીખવાડવાની વાતો કરે છે। میرے بھائیوں، ماں باپ کے بڑے احسانات ہیں ہم پر۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے اف تک مت کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کے ساتھ سختی سے باتیں نہ کرنا، وقل لہما قولا کریما، ان کے سامنے نرمی سے پیش آنا، نرم مزاج سے باتیں کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہنا چاہیے، تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے۔ میرے بھائیو، یہ ماں باپ ایک ایسی عظیم نعمت ہے، اس کی قدر وہی جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور میرے بھائیو، میں نے آپ کو بتلایا نے حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی کتنی بڑی شان نصیب فرمائی ہے، ماں کو کتنی عجیب و غریب شان دی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر تم جنت کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے۔ فرماتے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے محبوب، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے جو اللہ کو محبوب ہو؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز کا ادا کر لینا، یعنی نماز کو اپنے وقت پر پڑھنا، نماز کی قضا نہ کرنا۔ پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، میرے محبوب، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرنا، نرمی کا معاملہ کرنا۔ پھر پوچھا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے محبوب اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ فرمایا اللہ کے راستے کی محنت۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی رضا مندی یعنی اللہ کی خوشنودی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے، یعنی اگر تمہارے ماں باپ تم سے خوش ہے تو سمجھ لینا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ بھی تم سے خوش ہے، اور تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہو چکے ہیں تو سمجھ لینا تمہارا پیدا کرنے والا اللہ بھی تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے کہا نا دو حقوق ہے، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں کوتاہی رہ گئی، اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے گا، لیکن حقوق العباد میں کوتاہی رہ گئی، اس کی معافی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ بندوں سے معافی نہ مانگ لے۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر گناہ کی سزا آخرت میں مؤخر ہو جاتی ہے۔ کسی انسان نے ساری زندگی نمازیں نہیں پڑھی تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو دنیا کی زندگی میں سزا مل جائے، بلکہ سزا آخرت پر موقوف رہتی ہے۔ کسی انسان نے پوری زندگی روزے نہیں رکھے تو ضروری نہیں ہے کہ سزا اس کو فوراً مل جائے، بلکہ سزا آخرت پر موقوف رہتی ہے۔ کسی انسان نے پوری زندگی گناہ میں گزاری ہے، پوری زندگی شراب پینے میں، پوری زندگی جھوٹ بولنے میں، ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو سزا مل جائے، وہ سزا آخرت پر موقوف رہتی ہے۔ لیکن ماں باپ کی نافرمانی، ماں باپ کو رلانا، ماں باپ کو ستانا، یہ ایک ایسا عظیم گناہ ہے جس کی سزا مرنے سے پہلے پہلے دنیا ہی میں مل جاتی ہے۔ علماء نے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان فرمایا ہے۔ ایک باپ کو اس کا بیٹا، باپ ہے اور اس کا بیٹا گھر سے نکال کر گھسیٹ رہا ہے۔ بیٹا باپ کو دنیا اسی گلی حرکت کو دیکھ کر کیا کہے گی
کتنا کمینہ بیٹا ہوگا، کتنا نالائق بیٹا ہوگا کہ جس باپ نے اس کی لائف بنانے کے لیے، اس کی زندگی بنانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اور وہی بیٹا اپنے باپ کو گھر سے نکال کر گھسیٹ رہا ہے، اور گھسیٹتے گھسیٹتے جنگل کی طرف لے جا رہا ہے۔ پہنچتے پہنچتے باپ نے ایک درخت کو پکڑ لیا، ایک جھاڑ کو پکڑ لیا اور کہا بیٹا بس کر دے، بیٹا بس کر دے، بیٹا بس کر دے، میں بھی اپنے باپ کو یہاں تک گھسیٹ کر لایا تھا۔ یعنی دنیا کے اندر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کما تدین تدان، دنیا کے اندر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اسی لیے بہت اچھی بات کہی ہے، جیسی کرنی ویسی برنی۔ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہ سلوک کرنے والی ہے۔ جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانو تو کر کے دیکھو، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانو تو مر کے دیکھو۔ بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، بھلے عمل کا بھلا نتیجہ، برے عمل کا برا نتیجہ، جن لوگوں نے برا کیا ہے چل کر ان کا گھر دیکھو۔ یعنی ماں باپ کو رلانے والے، ماں باپ کو ستانے والے کبھی سکون و اطمینان سے نہیں بیٹھتے۔ اس لیے ماں باپ ایک ایسی عظیم دولت ہے۔ اور میرے بھائیوں، اگر ماں باپ کافر بھی ہو، مشرک بھی ہو، پھر بھی ان کا ادب و احترام ضروری ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، دنیا کے اندر جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ایک حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں کی عورتوں کے ساتھ عفیف رہو، یعنی پاک دامن رہو، جس کو میں اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کی عورتوں کو چھیڑ چھاڑی مت کرو، لوگوں کی عورتوں کو مت چھیڑو، تو تمہاری عورتیں بھی عفیف رہے گی۔ اگر تم لوگوں کی عورتوں کی چھیڑ چھاڑی نہیں کرو گے تو تمہاری عورتوں کو بھی کوئی نہیں چھیڑے گا، لیکن تم نے دوسروں کی عورتوں کی چھیڑ چھاڑی کی ہے تو تمہاری عورتوں کو بھی چھیڑنے والا کوئی ضرور ہوگا۔ پھر حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کا احسان کا برتاؤ کرو، تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا اور احسان کا برتاؤ کرے گی۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہت ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں دنیا کی زندگی میں سب سے بڑا گناہ کون سا؟ کوئی سوچتا ہوگا شراب پینا، کوئی سوچتا ہوگا جھوٹ بولنا، کوئی سوچتا ہوگا زنا کرنا، کوئی سوچتا ہوگا غیبت کرنا۔ لیکن آج سن لو، دنیا میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ فرماتے کہ جس کو اس کی ماں بلائے بیٹا آ جاؤ، اور وہ بیٹا یوں کہہ دے ماں میں بیزی ہوں، آئی ایم ویری بیزی، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ یہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ آج ہم سوچ لیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ اور انسان کو ترقی ملتی ہے وہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملتی ہے، انسان کو شان ملتی ہے ماں باپ کی رضامندی سے ملی ہے۔ حضرت اقدس کی موت کا جو غم دلوں سے نکلتا نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت اقدس مکمل اللہ کے فرما بردار تھے، مکمل اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے۔ اور حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار تھے۔ جب اللہ پاک بندوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے بندے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، ماں باپ کو دکھ نہ دو۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جس کے ماں باپ زندہ ہو اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، اس کے لیے جنت کے دروازے نہ کھولے جاتے ہو۔ یعنی اگر کوئی مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، روزانہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، روزانہ اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا، جو آدمی اپنے ماں باپ کو ناراض کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو دکھ دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، روزانہ اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اللہ کے نبی، اگر ماں باپ ہم پر ظلم کرتے ہو، بعض دفعہ بیٹے کا کوئی قصور نہیں ہوتا، باپ بول بول کرتا ہے، حدیث میں فرمایا
فرمائے ایسی صورت میں بھی ہمارے نبی نے 3 مرتبہ فرمایا اگرچہ تیرا باپ تجھ پر ظلم کرتا ہو، اگرچہ تیرا باپ تجھ پر ظلم کرتا ہو، اگرچہ تیرا باپ تجھ پر ظلم کرتا ہو، اس کے باوجود تجھے اپنے باپ کے ساتھ ادب سے پیش آنا ہوگا۔ یعنی باپ سے تجھے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے کہ تیرا باپ تیرے ساتھ سختی کا معاملہ کرے تو تو بھی اس کے سامنے سختی کا معاملہ کرے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، ایک مرتبہ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آئے اور ان کے ساتھ ایک بڑی عمر کے آدمی تھے، بوڑھے آدمی تھے۔ ہمارے نبی نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابی نے فرمایا یہ میرے ابا ہے، یہ میرے والد ہیں۔ ہمارے نبی نے فرمایا ان سے آگے کبھی مت چلنا، ان کے بیٹھنے سے کبھی نہ بیٹھنا۔ اور یہاں تک حدیث میں لکھا ہے جب کوئی باپ اور بیٹا چلتا ہے، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ بیٹے کا قدم آگے نہ بڑھ جاوے، سنبھالنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس کی وجہ سے نازل ہو جاوے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ اللہ پاک نے کیا حقوق ماں باپ کے رکھے ہیں اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حقوق سمجھائے ہیں۔ یہاں تک فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر تم اپنے ماں باپ کے سامنے بیٹھے ہو تو ان کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرو، اگر وہ تمہیں بات کرنے کی اجازت دے تب بات کرو، ورنہ ان کی اجازت کے بغیر بات بھی نہ کرو۔ یعنی پہلے ان کی باتیں سنو پھر تم بولو، ان کی اجازت ہو تو، ورنہ ان کی اجازت کے بغیر زبان کو نہ چلاؤ۔ ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث پاک میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا تشریف فرمائے، ایک صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں تشریف لائے، فرمایا میرے محبوب میں اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کو بلند کرنا چاہتا ہوں۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ماں باپ زندہ ہے؟ کہنے لگے صحابی میری ماں زندہ ہے۔ فرمایا جاؤ اس کی خدمت کرو، اس کے پیروں کے نیچے اللہ پاک نے جنت کو رکھی ہوئی ہے۔ اور ایک اور صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، فرمایا میرے محبوب میں اللہ کے راستے میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوں، جانے کا بڑا ارادہ بھی ہوتا ہے لیکن طاقت نہیں رکھتا تو میں کیا کروں؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا ہاں ماں زندہ ہے۔ کہا ماں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت رکھی ہوئی ہے۔ اور میرے بھائیو میں نے یہ بات آپ کو بتلا دی ہے کہ دنیا سے ہر کوئی جائے گا، دنیا میں کوئی ہمیش رہنے والا نہیں ہے۔ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو کچھ کرتے چلے جائیں گے، آخر مرنا ہی مرنا ہے۔ حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کی زندگی میں بڑے اچھے کام کیے، ایسے کام کیے کہ دنیا اس کو بھلا نہیں سکتی ہے۔ دنیا کے اندر وہ کام باقی رہیں گے، لیکن موت کا وقت آیا تو کوئی کتنا بھی بڑا اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، دنیا تو چھوڑنی ہی پڑے گی، دنیا سے تو جانا ہی جانا ہے، ہر ایک کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جاتی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں، سننا اس حدیث پاک کو توجہ سے، 3 چیزیں ایسی ہیں جس میرے امتی میں پائی جاتی ہے، اللہ رب العالمین مرنے کے وقت کو اس پر آسان فرما دیتے ہیں، یعنی موت کی سختی کو ختم کر دیتے ہیں۔ اور میں نے کہا تھا نا موت بڑی گھبراہٹ والی چیز ہے، موت کی سختی بڑی خطرناک ہے اور موت کی سختی حق ہے۔ دنیا سے جاتے وقت انسان روتے ہوئے، بعض دفعہ حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ اس کی سختی سے آدمی بہت روتا ہے۔ اور میں نے وہ پوری تفصیلی باتیں آپ کے سامنے ذکر کی تھی، ایک صحابی کا واقعہ ذکر کیا تھا، وہ خود اپنی زندگی کا واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ موت کے وقت ایسی سختی محسوس ہوتی ہے، ایسا درد محسوس ہوتا ہے کہ کسی نے کندھے پر پہاڑ رکھ دیا ہو، پیٹ میں کانٹے ڈال دیے ہو اور ان کانٹوں کو کھینچا جا رہا ہو۔ تو کیا فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک حدیث میں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں پائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین مرنے کے وقت کو اس پر آسان کر دیتے ہیں، یعنی موت کی سختی سے اس کی حفاظت فرما دیتے ہیں اور اس کو ضرور جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ نمبر 1 ضعیف پر مہربانی، یعنی کمزوروں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرنا، اور نمبر 2 ماں باپ پر شفقت، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا،
اور نمبر 3 ماتحتوں پر احسان یعنی نوکروں کے ساتھ بھی اچھائی کا معاملہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، اور میں نے کہا نا قیامت کے قریب ایک زمانہ امت پر ایسا آنے والا ہے، ہمارے نبی نے فرمایا صبح میں آدمی مومن ہوگا، لیکن جب شام کو موت آئے گی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ تو اس میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا ہے، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ مرنے سے پہلے کلمے کو چھین لے گا۔ وہ واقعہ میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے سے 1-2 دن پہلے آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ ماں باپ کی نافرمانی کا وبال یہ ہوتا ہے، اللہ مرنے سے پہلے کلمے کو چھین لیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ماں باپ کے فرما بردار بنو۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے زبردست ولی کامل ہے، اپنی ماں کو بصرہ سے لے کر مکہ المکرمہ تک کا حج کروایا، حج کا سفر پورا پیدل کیا، اور حج کا سفر کروانے کے بعد طواف کروائے۔ ماں بوڑھی تھی، دیکھتی نہیں تھی، ماں کو کندھے پر اٹھایا اور کندھے پر اٹھا کر لے گئے، طواف کروایا اور مدینہ المنورہ کی زیارت فرمائی۔ پھر آخر میں ماں نے کہا کہ بیٹا میری زندگی کی مجھے تمنا ہے، آخری تمنا کہ مجھے 40 طواف کروائے جائے۔ 40 طواف کروائے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کعبے کی غلاف کو پکڑ کر دعا مانگنا شروع کر دیا، الہ العالمین اب تو میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا نا، اس لیے کہ میں نے اپنی ماں کو بہت دور کا سفر اپنے کندھوں پر کروایا ہے، اور میں نے میری ماں کو طواف بھی کروائے، زیارات بھی کروائی، میری ماں کو حج بھی مکمل کروا دیا۔ آواز آئی عبداللہ ابھی تو تمہاری ماں نے تمہیں جننے کے وقت جو تکلیف اٹھائی تھی، اس تکلیف میں تمہاری ماں کی زبان سے آہ نکلی تھی، اس آہ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی نے بھی ہمارے نبی کے سامنے یہی سوال کیا تھا، میرے محبوب میں نے میرے ماں کو حج کروایا، میرے ماں کو پیدل حج کروایا، میرے ماں کے ساتھ میں نے احسان کا معاملہ کیا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ ہمارے نبی نے فرمایا تمہاری ماں تمہارے چہرے کو دیکھ کر مسکرائی تھی، اس مسکرانے کا بھی حق تم نے ادا نہیں کیا۔ اور ایک اور حدیث میں بڑی زبردست بات بیان فرمائی ہے، حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، خدمت گزار بیٹا یعنی ماں باپ کی خدمت کرنے والا بیٹا اپنے ماں باپ پر رحمت و شفقت کی نظر ڈالتا ہے تو ہر نظر کے بدلے میں ایک حج، مقبول حج، ایسا حج نہیں جو عام ہوتا ہے، جیسے ہم خرچ کر کے جاتے تو اس حج کے تو مقبول اور مردود ہونے کا احتمال رہتا ہے، لیکن حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کو محبت اور شفقت کی نظر سے ایک نظر ڈالتا ہے، اپنے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اس کو ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دن میں 100 مرتبہ نظر ڈالتے رہیں، یعنی 100 مرتبہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے رہے تب بھی ثواب ملتا رہے گا؟ سرکار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کرام تمہارا جتنا دل چاہے اتنا دیکھتے رہو، تم دیکھتے دیکھتے تھک سکتے ہو، لیکن اللہ ثواب میں کمی کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ آج ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں گے، کل ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گی، اور آج اگر ہم نے اپنے ماں باپ کو رلایا میرے بھائیوں اللہ حفاظت فرمائے، دنیا کی زندگی میں ہمیں بھی رونا ہوگا، دنیا کی زندگی میں بھی ہمیں پریشان ہونا ہوگا، اس لیے ماں باپ کے بڑے حقوق بیان فرمائے ہیں۔ حدیث میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا میرے محبوب مجھے کوئی حکم دیجئے کہ میں کوئی کام کروں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات بیان فرمائی، ماں باپ کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ لیکن میرے بھائیو اگر ہمارے ماں باپ زندہ ہے تو معافی مانگ لیں گے آج کی رات کے آنے سے پہلے انشاءاللہ ماں باپ سے معافی مانگنے میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی ماں کو ناراض کیا، باپ کو ناراض کیا، ہمارے ماں باپ زمین پر کہیں گے بیٹا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اللہ آسمان پر معاف فرما دے گا۔ اور اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، ماں باپ کے لیے صدقہ و خیرات کرتے رہے، اس لیے کہ اس کے لیے بھی راستہ باقی رکھا ہے، زندگی میں کوئی نہ کوئی کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، تو جو بھی صدقہ ہم کرتے رہے ماں باپ کے لیے بھی خرچ کرتے رہے۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی اگر کوئی نفلی صدقہ کرے تو اس میں کیا حرج ہے، یعنی اس میں کیا حرج ہے کہ اس کا ثواب اپنے ماں باپ کو بخش دیا کرے، بشرطے کہ وہ مسلمان ہو، اس صورت میں اس کو ثواب پہنچ جائے گا اور صدقہ کرنے والے کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی۔
یعنی اس حدیث پاک سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرماتے سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا جو امتی اپنے ماں باپ کی یا ان میں سے ایک کی قبر کو ہر جمعہ کی رات کو زیارت کرے، اللہ پاک اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حدیثوں میں بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اگر تو ان کی خدمت کرے تو یہ تیرے لیے جنت ہے، اور تو ان کی نافرمانی کرے تو یہ تیرے لیے جہنم ہے۔ اور بڑی عجیب بات بیان فرمائی ہے، جو شخص اپنے ماں باپ کی زندگی میں نافرمان ہو، پھر ان کے انتقال کے بعد ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے ان کے ذمے جو قرض ہے، ان کے ذمے جو قرض ہے اس کو ادا کرے، اور ان کو برا بھلا نہ کہے، تو وہ فرما برداروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی زندگی میں تو ماں باپ کا فرما بردار تھا، لیکن مرنے کے بعد ان کو برا بھلا کہتا ہے، ان کا قرض ادا نہیں کرتا، ان کے لیے استغفار نہیں کرتا، تو وہ بیٹا نافرمان شمار ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے، ہمارے ماں باپ کو تندرستی کے ساتھ صحت عافیت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ پاک ہم سب کو ماں باپ کے احسان کا بدلہ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نہیں کر سکتے لیکن کم سے کم حسن سلوک کے ساتھ حسنہ سلوک کر کے ماں باپ کے دل کو خوش کرو۔ میں نے کہا نے سب سے بڑے پڑوسیوں کے حقوق اتنے تاکید سے بیان فرمائے ہیں، تو ماں باپ تو اس سے زیادہ حقدار ہے کہ ماں باپ کے ساتھ تو ان سے زیادہ حسن سلوک ہونا چاہیے۔ اور دنیا کی زندگی میں ہر کوئی بنا ہے، حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اللہ نے شان نصیب فرمائی، وہ ماں کی دعاؤں سے اللہ پاک شان نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ پاک حضرت اقدس کی کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی اپنی دعاؤں میں مانگتے رہیں، ہم امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں گے انشاءاللہ، اللہ پاک ہماری مغفرت فرما دے گا۔ لیکن آج ایک چھوٹی سی تسبیح آپ کو بتلا دیتا ہوں، شاید میں پہلے بھی آپ کو بتلا چکا ہوں گا، لیکن یہ تسبیح پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ پاک ہمارے ماں باپ کا ہم پر جو حق ہے کہ ہم ان کے لیے استغفار کریں، ہم ان کے لیے استغفار کریں، دعائیں مانگے، تو اس تسبیح کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہو سکتا ہے کہ وہ حق ہم سے ادا کروا دے گا۔ حدیث پاک میں لکھا ہے، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی تسبیح بتلائی ہے، جس کو جمعہ کی نماز کے بعد ماں بہنیں گھر میں ظہر کی نماز پڑھتی ہے تو ظہر کی نماز کے بعد، اور مردوں کے لیے جمعہ کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کون سی تسبیح ہے؟ بہت چھوٹی سی تسبیح ہے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، بس یہ چھوٹی سی تسبیح ہے، اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمارے خود کے 1000 گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور ہمارے ماں باپ کے 24,000 گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو ہر جمعہ میں ہم اپنے ماں باپ کے 24,000 گناہ معاف کروا سکتے ہیں، تو اس تسبیح کا خاص طور پر اہتمام کرنا ہے۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور حدیث پاک میں لکھا ہے، یہی تسبیح کو اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، تو جتنے درخت یعنی جتنے جھاڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنی عمارتیں ہیں، جتنی بے جان مخلوق ہے، تمام کی تمام مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی رہے گی، مغفرت کی دعائیں کرتی رہے گی، اور اللہ پاک 3 بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔ نمبر 1، کوڑ سے محفوظ رکھے گا، یعنی اس کو سفید داغ کی بیماری کبھی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، لکوے سے محفوظ رکھے گا، یعنی بدن ضائع ہو جاتا ہے، بدن کا کوئی عضو فیل ہو جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے، تو اللہ پاک بدن کی مکمل حفاظت فرمائے گا۔ اور نمبر 3، اندھے پن سے، یعنی بڑھاپے کی عمر میں جو موتیوں کا آپریشن کروانا پڑتا ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہے، تو یہ تسبیح کو فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پابندی کے ساتھ پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک آنکھوں کی بینائی کو بھی سلامت رکھے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پھر آپ سے درخواست کرتا ہوں، حضرت اقدس مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری، جنہوں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کیا ہے، بس ان کا غم بھلایا جاتا نہیں ہے، ہر وقت یاد کر کر کے رونا آتا ہے۔ حقیقت میں زندگی گزارنی ہو تو ایسی ہی گزارنی چاہیے کہ
ہم دنیا سے ہنستے ہوئے جا رہے ہو اور دنیا ہمارے پیچھے رو رہی ہو۔ اللہ نے حضرت اقدس کو وہ شان نصیب فرمائی تھی، آج وہ دنیا سے ہنستے ہوئے گئے، پوری امت کو رلایا، تو پوری امت کیوں رو رہی ہے؟ ان کے پیچھے آخر کیوں مجھے بھی رونا آ رہا ہے، کیوں امت کو رونا آ رہا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے، انہوں نے اپنی زندگی میں اللہ کی فرما برداری کی، ماں باپ کو راضی کیا، اللہ کے نبی کو راضی کیا۔ جو اللہ کو راضی کرتا ہے، اللہ کے نبی کو راضی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو راضی کرتا ہے، دنیا اس سے راضی ہو جاتی ہے۔ اور کان کھول کر سن لو، جنہوں نے اپنے ماں باپ کو دکھ پہنچایا، ماں باپ کو ناراض کیا، دنیا میں وہ کبھی مقام اور مرتبے کو حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی باتیں جو رہ گئی، زندگی رہی، انشاءاللہ کچھ دن باقی ہے، تو کچھ باتیں رہ گئی ہے جو ضروری ہے، آئندہ مجلسوں میں اس کو ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص